الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرہ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو ہر ایک پوشیدہ ہے، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اس سے کان لگا کر سن۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ جی، قیامت یہاں پر یقیناً آپ نے آنے دیکھا والی تھا ہے جسے کہ میں جی یہاں پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو القاء کیا گیا کہ انہیں جو ہے سمندر میں ٹوکری میں لے کے بہا دیا جائے، کیونکہ فرعون کا جو اس وقت کا فرعون تھا اس نے یہ اعلان کر دیا تھا، نجومی نے جب اسے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تمہاری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو بنی اسرائیل رہتے ہیں نا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دریا نیل کے پاس آ کے رہے تھے، اب جو بھی بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ان کی جو والدہ تھی حضرت موسیٰ، ان کو اللہ تعالیٰ نے سجائی اور انہوں نے انہیں پانی میں جو ہے ٹوکری میں ڈال کے بہا دیا۔ وہ پہنچ گئے محل کے بالکل کنارے، حضرت فرعون کی جو وائف تھی حضرت آسیہ، انہوں نے انہیں رکھ لیا بیٹا بنا کر۔ اب کیا ہوا کہ دونوں ہی بڑے ہونے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اور ان کا فرعون کا بیٹا تھا، وہ ساتھ بڑے ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر ان کی صحت دیکھی جائے وہ بہت جاندار تھے، کہ انہوں نے مطلب طاقتور انسان جیسا ہوتا ہے بالکل ویسے، تو وہ جب غلط چیزیں کرتے دیکھتے تھے تو دل کرتا تھا ان کا۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ جو فوج ہے فرعون کی، اس میں سے لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کے مزدوری کراتے تھے، تو کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور انہوں نے فوج کے اس بندے کو روکنے کی کوشش کی جو کہ اس کا خادم تھا فرعون کا۔ انہوں نے روکنے کے لیے جب اسے ایک تھپڑ لگایا، جس پہ ان کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن چونکہ وہ طاقتور تھے وہ فوراً ہی گرتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ ڈر کے جو ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں مصر سے، اور آپ مدین چلے جاتے ہیں جہاں پر حضرت شعیب ہوتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں معصوم کونے پہ کھڑی ہیں اور ان کو اجازت ہی نہیں مل رہی کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں یا بھر لیں اپنے پیمانوں میں۔ تو حضرت موسیٰ کیونکہ جاندار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو وہاں سے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح مطلب اب ان لڑکیوں کی ٹرن ہے جو اتنی دیر سے کھڑی ہوئی ہیں، تو ان کی باریاں ان کو لینے دیجیے۔ اور اس طرح وہ ان کے جانوروں کو سیراب کرتی ہیں، اور ساتھ میں اپنے پیمانے بھر کر حضرت شعیب کے پاس جب جاتی ہیں تو حضرت شعیب سے ان کی بیٹی تعریف کرتی ہیں دونوں، کہ ہم نے ایک ایسا شخص دیکھا جو بہت جاندار ہے اور اس نے ہماری اس طرح مدد کی۔ تو وہ اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں جاؤ اسے بلا کے لے کر آؤ، شاید میں اس سے کوئی کام لے لوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اب ان کے پاس گھر کچھ چیز تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو مصر سے بھاگے ہوتے ہیں اس ڈر سے کہ وہ قتل ہو گیا مجھ سے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ انہیں پسند کرتے ہیں حضرت شیب، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا ہوں اپنی، اور تم اتنے سال تک مقرر کر لیتے ہیں، کچھ سال ان دونوں کے درمیان طے پاتے ہیں کہ تم میرے انڈر ہی رہو گے، اسی جگہ رہو گے۔ اب وہ وہیں رہنے لگتے ہیں مدین۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے واپس مصر جاؤ اور فرعون کو میرے دین کی تعلیم دو۔ اب وہ واپس مصر آ رہے ہیں، اور راستے میں وہ ایک جگہ رکے ہیں جو طوا کا وہ کہلاتی ہے وادی طوا میں۔ اب کیا ہوا ہے کہ وہاں پر انہیں جیسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، ان کے ساتھ ان کے بچے بیوی اور غلام بھی موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ان سب کے نگہبان ہیں، کفالت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ یہاں ٹھہریں،
میں ذرا تھوڑی آگ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ آگ سی بھڑکی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں اے موسیٰ تم اپنی جو جوتے ہیں وہ اتار دو اور یہاں آؤ. جب وہ وہاں جاتے ہیں آگ کے پاس تو انہیں تصور ہوتا ہے کہ سب یہ آگ ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اسے ڈالو. تو وہ اژدہا بن جاتا ہے تو آپ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں موسیٰ یہ وہی ہے جو تمہارے ہاتھ میں تھا, تم اسے پکڑو تو یہ واپس عصا بن جائے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ان کا معجزہ تھا کہ ان کا عصا اژدہا بن جاتا تھا. پھر کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں ڈالو آرم پیٹ میں تو وہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہو جائے گا. یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا. یہ دونوں معجزے ان کو مدین سے جب وہ مصر کی طرف آ رہے تھے تب انہیں ملا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جب انہوں نے فرعون کو اسلام کی تعلیم دی, اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم دی, اس نے جب انکار کیا, اس نے کہا کہ جب انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم تو یہ جادو لے آئے ہو, میں بھی جادوگروں کو بلاتا ہوں. جب جادوگر سارے آئے انہوں نے اپنی سارے پاسے جب ڈالے تو وہ ساری کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سانپ تھے, لیکن جب حضرت موسیٰ نے ڈالا تو وہ تو ایک بہت بڑا اژدہا تھا, انہوں نے تمام سانپوں کو کھا گیا. تو سارے ہی جادوگر سجدے میں گر گئے, کیونکہ جس چیز کا جس کو علم ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جادو ہی ہے یا یہ برحق اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہے. تو وہ جادوگر پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل ہے, یہ عام چیز نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے. اور جب وہ سجدے میں گر جاتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, تو کہتے ہیں اب تو میں تمہاری بھی مخالف سن سے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, اور جو اس کے دین پہ چلے گا اسے بھی مخالف سن سے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی قوم کو جو ہے وہ جو بنی اسرائیل ہے ان کو اس عذاب سے بچا سکیں جو فرعون کے انڈر رہتے ہیں. اور جب وہ نہیں مانتے تو کئی قسم کے عذاب بھی آتے ہیں, جو ہم نے 9 سے زیادہ عذاب پیچھے ہم قرآن میں پڑھ کر آئے ہیں فرعون کی قوم پر, کہ خون کا عذاب, مینڈکوں کا عذاب, اور ایسی فصلیں کھا جانے والے کیڑوں کا عذاب, اور بے شمار عذاب بھی آتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب نکلتے ہیں تو پیچھے تو لشکر ہوتا ہے فرعون کا, اور آگے جو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو بنی اسرائیل کو پار کرایا, اور جو وہ تھا فرعون اس کو ڈبو دیا. اس کے بعد کا ذکر بھی آئے گا کہ وہاں پر جب سارے لوگ اپنے قیمتی سامان ساتھ لے کے چلے تھے جو کہ زیور تھے سونے کے, تو سامری نے ان کو بہکایا اور ان سب سے زیور لے کر ایک انہوں نے بت وہ بنا دیا بچڑا, اور کہا کہ میں نے فرشتے جو اللہ کے نیک وہ ہیں ان کے پیر کی قدموں کی مٹی اس میں ڈال دی جس سے گنگناہٹ تھوڑی آواز پیدا ہوگی. اور پھر کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کوہ طور پہ گئے ہوتے ہیں اور ان کا نگران بنایا ہوتا ہے حضرت ہارون کو, جب وہ واپس آتے ہیں کوہ طور سے تو وہ جو توریت ان کو ملی ہوتی ہے وہ اسے پھینک دیتے ہیں پہلے, اور فرعون جو وہ ہوتا ہے حضرت ہارون ہوتے ہیں ان کو بالوں اور داڑھی سے پکڑ کے پہلے کہتے ہیں میں نے تمہیں نگران بنایا تھا, کیوں نہیں تم نے ان کی دیکھ بھال کی. وہ کہتے ہیں میں نے تو انہیں روکا تھا, حکمت سے کام لیا تھا, ان کو کتنی بار منع کیا تھا لیکن یہ نہیں رکے. اور پھر جو عذاب ملا وہ بتایا جائے گا کہ سامری کو ایسا عذاب ملا تھا جسے کوئی چھو نہیں سکتا تھا, ایسا عذاب تھا. اور اس بت کو جو ہے مطلب اس کو ختم ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد کا سلسلہ کہ ان کے اوپر من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, ان کے اوپر ایسے بادل اللہ تعالیٰ نے رکھے جہاں وہ چلتے تھے وہاں رہتے تھے, پھر بھی انہوں نے ناشکری کی. من و سلوہ کی جگہ انہوں نے کہا کہ ان کو ترئی, پیاس, مسور اور یہ چیزیں چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں آسمان سے, کیونکہ من و سلوہ تو آسمان سے آتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین رزق دے رہا ہے اور تم ادنا رزق مانگتے ہو جو زمین سے نکلتا ہے, تو چلو تو ٹھیک ہے یہ کھاؤ. پھر بھی انہوں نے ناشکری کی. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ راستہ ہی بلا دیا. 40 سال تک وہ اسی وادی کے اندر گھومتے رہے جو سینا کی وادی تھی, اور 40 سال بعد ان کو وہ دروازے ملے جس میں ان کو 12 چشمے بھی ملے. ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے ہمیں پانی بھی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ ایسا جو ہے حضرت موسیٰ اس پہ مارو چٹان پر, تو 12 چشمے نکلے. 12 قبیلوں نے اپنے پانی کی جگہ پالی. کھانا نہیں تھا ان کو سلوا دے دیا, ان کے اوپر چھت نہیں تھی بادل کر دیے. اتنی نعمتوں کے باوجود جو سب سے ناشکری قوم ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. آپ قرآن میں دیکھ لیں, ہم ماشاءاللہ 16 پارے پر آ گئے ہیں, جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے.
اور آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ناشکری بار بار بتائی جا رہی ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلا ہمیں اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت مل رہی ہے اس کا شکر ادا کریں. شکر ادا کیا ہے؟ شکر ادا یہ ہے کہ اس چیز کو ہم ایز اٹ از مانیں، ایکسپٹ کریں کہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ یہ تیرا شکر اور احسان ہے ہم پر کہ تو نے ہمیں اس لائق بنایا، یہ نعمت. جی آگے بڑھیے. اب تسلسل سے یہی ذکر آئے گا، تو جو پریکٹیکل پوائنٹس آتے جائیں گے وہ آپ نوٹ کرتی جائیے گا. جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن پھر تسلسل سے پڑھیں گے، اس لیے ایک ساتھ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. جی 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 یقیناً قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو. بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنے خواہش کے پیچھے پڑا کرو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اے موسیٰ، تیری اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور ابھی میں اس میں تجھے اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں. فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے. ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی. فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے. وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے. یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرے وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے. ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے. یہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اس کے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. اور میں نے اپنی طرف کی خاص اور محبت مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے آئے. یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے. اس تدبیر سے ہم نے تجھے پر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور جی وہ غمگین نہ ہو، جی اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا. عائشہ ایک منٹ رکیے گا. دیکھیں اس میں جو آیت نمبر تھی جی جی 25 اور اس کے بعد تسلسل سے آ کے آپ دیکھیں پوری سورہ یہ دعا ہے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. اور یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کی زبان میں لکنت تھی، مطلب وہ کلیئر نہیں بولتے تھے. تو وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نائب ہو جو اس بات کی وضاحت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو یہ دعا سکھائی. یہ دعا کیا ہے؟ جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ نے جو ہے کہیں پر بھی کوئی بات کرنی ہے اور آپ اپنے آپ کو دلی طور پہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے بچا ہوا بیان نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ دعا پڑھیں. اسی طرح اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کریں جب وہ کوئی بھی صبح اسکول کے لیے جب جا رہے ہوں تو یہ دعا پڑھیں، کیونکہ اس سے تمام آپ کے سینے کو کھول دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو ان کا نائب بنا دیا تھا کہ وہ اکثر کیا ہوتا تھا کہ جب جو بات کر رہا ہو نا کلیئر جس کی زبان ہوتی ہے اس کی بات لوگوں کے دلوں میں زیادہ اترتی ہے، برعکس اس کے جو اٹک کے بول رہا ہو یا لینگویج میں تھوڑا سا فرق ہو. یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر. تو اپنے لیے ایک تو اپنے لیے بھی یہ دعا کریں، دوسرا حضرت ہارون کو پھر ان کا ساتھی اور نائب بنا دیا تھا. تیسری جو آیات ابھی آپ پڑھ رہی تھی
39 کے بعد کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا القا کر دیا. القا کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سوچ رہے ہیں کہ اس کا یہ حل ہے, کیا یہ حل ہے اور وہ حل ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک دم آپ کے ذہن میں اس کا پرفیکٹ سلوشن بھیج دیں کہ دیکھو ایسا کر دو. وہ چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے, تو اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. سیم ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سوچ رہی تھی کہ اب یہ جو بیٹا ہے, آپ دیکھیں نا ہمیں اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے, جسٹ ابھی ان کی برتھ ہوئی ہے اور اب وہ سوچ رہی ہیں کیا کریں, تو اللہ نے القا کیا کہ تم اسے پانی میں بہا دو. جب انہوں نے پانی میں بہایا تھا تو محل اور جو جس جگہ یہ بستی تھی وہ قریب تھی, تو انہوں نے ان کی جو بہن تھی حضرت موسیٰ کی, وہ تھوڑی بڑی تھی, مطلب یوں کہہ لیں 10-12 سال کی, سمجھدار جتنے بچے, ان کو کہا ذرا غور کرو یہ ٹوکری کہاں جا رہی ہے. وہ اس ٹوکری کے پیچھے پیچھے جاتی رہی, انہوں نے دیکھا یہ تو محل گئی ہے, تو انہوں نے وہاں جا کر ان کو کہا کہ یہ بچہ تو شیر خوار ہے, اب اس کو دودھ پلانے والی چاہیے. تو اس لڑکی نے کہا میں جانتی ہوں ایک کو, اگر آپ چاہیں تو میں اسے بلا لیتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کس کو مقرر کیا گیا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کو مقرر کیا گیا ان کو دودھ پلانے کے لیے. وہ رہتے تو محل میں تھے, لیکن ان کو جو ایک رضائی ماں کہا جاتا ہے نا نارملی, کہ جب بچوں کی ماں کا انتقال ہو جائے یا کوئی بھی ریزن ہو تو کوئی دوسری عورت پلاتی ہے, وہ یہ سمجھتے تھے یہ کوئی اور عورت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے ذہن میں ڈالا تھا, ٹوکری میں ڈال کے بہا دو. ان کے پیچھے ان کی بہن گئی, جب انہوں نے محسوس کر لیا وہ محل میں ہے, تو انہوں نے کہا اگر آپ کو دودھ پلانے والی چاہیے تو میں جانتی ہوں. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس دوبارہ لوٹا دیا گیا تھا. جی اس پر بھی ہم نے غم سے بچا لیا. اگر ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا, پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا, پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا, اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا. اب تو اپنے باہی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا, اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, اسے بڑی سرکشی کی ہے, اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. دونوں نے کہا اے میرے رب, ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے. جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا یہاں دیکھتا ایک رہوں بات گا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے تم کیا کہا, تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, اس نے بڑی سرکشی کی ہے, اسے نرمی سے سمجھاؤ. یہ ایک آیت ایسی ہے کہ آپ دیکھیں وہ وقت کا فرعون ہے اور وقت کا نبی ان کے پاس جا رہا ہے انہیں سمجھانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا دیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادہ زبردستی اور روٹ ورڈز نہیں یوز کرنے ہیں, بلکہ نرمی سے بات کرنی ہے. آپ سوچیں, ایک تو وہ ہوتا ہے نا ہمارا دوست تو احباب ہیں, یہ رشتہ دار ہیں, ہمارے بچے ہیں, یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور نبی کا بھی دشمن ہے. کہا جا رہا ہے اس سے بھی جا کے جو ہے تم نے نرمی سے بات کرنی ہے. تو ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں نرمی سے بات کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. جی جی جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا. تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں, تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے, ان کی سزائے موقوف کر. ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں, اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائیں. ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے. فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ, تم دونوں کا کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی, پھر راہ سجا دی. اس نے کہا اچھا تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے, نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں, اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے. پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کے ہم ہی پیدا کرتے ہیں. تم خود کھاؤ اور اپنی چوپائیوں کو بھی چراؤ. کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
اس زمین میں ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائی لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دیں؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور ایک لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے پھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیٹ کر دیں۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑھی۔ بس یہ لوگ آپس کے مشورے میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورہ کرنے لگے۔ کہنے لگے، یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کی زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں۔ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو یہ غالب اور برتر رہے گا، اور تیری دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کارگری کو وہ نگل جائیں۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہے، اور جادوگر سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیں۔ فرعون کہنے لگا، کیا میری اجازت سے پہلے اس پر ایمان لائے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں ہی ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہمارے خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے، اور اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا، اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہری لے رہی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لی، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ نہ ہوگا اور نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اب قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور
تم سے کوہ طور کے دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور راہ راست پر بھی رہے۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میرے قوم والوں، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لا دیے گئے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا جس کی گائے سی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگے یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ موسیٰ بھول گیا ہے کہ یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، اے میری قوم والوں، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے ہارون، نہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سل کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف ایک خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ جی یہاں پر آپ موسیٰ علیہ دیکھیں، السلام نے پوچھا، سامری؟ جی عائشہ، یہاں آپ دیکھیں تسلسل سے یہ آیات چلتی آ رہی ہیں اور اس میں کتنی پیاری آیات بھی گزری ہیں جو مجھے یقین ہے آپ سب نے نوٹ بھی کی ہوں گی۔ اور اس میں یہ جو آیت ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سامری جو ہے پیچھے اس نے بہکا دیا لوگوں کو، کس طرح بہکایا کہ تمہارے پاس اتنا بوجھ ہے یہ سونے کا، لاؤ مجھے دے دو، میں بچڑا بنا دیتا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گئے ہوئے تھے کوہ طور پر، پیچھے جو نگراں تھے وہ کون تھے؟ ہارون۔ اب جب وہ واپس ہیں ان کا غصہ تو بجا تھا، پہلے انہوں نے کہا ماں جب آئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے والد ہیں ان کی اگر مطلب 3-4 شادیاں ہیں تو ہوتا ہے نا سب کی کسی کی ایک ہی ماں ہوتی ہے جن بچوں کی، تو وہ ماں جب آئے کہلاتے ہیں کہ ان کے باپ بھی اور ماں بھی ایک ہیں۔ تو انہوں نے مخاطب کیا، مطلب تم میرے اتنے قریب تر ہو، لیکن غصہ کیونکہ بنی اسرائیل ان کے انڈر آتی تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا ہارون نے؟ انہوں نے کہا میں اس بات سے خوفزدہ ہو گیا تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ یہاں یہ دکھ رہا ہے کہ اگر آپ ایز اے نائب کام کر رہے ہیں کسی ایک بڑے پیمانے پر، تو آپ نے اختلافات، تفرقے، الگ سوچوں سے بچنا ہے، اور جہاں آپ کو لگتا ہے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے وہاں آپ نے حکمت سے کام لینی ہے کہ اس کا جو مین نائب ہے، مطلب قوم کا جو نائب اللہ نے بنایا تھا وہ آپ دیکھیں کون تھا؟ حضرت موسیٰ تھے، اور موسیٰ کے نائب حضرت ہارون تھے جنہیں وہ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے۔ لیکن انہوں نے انہیں روکا، پوری قوم کو، لیکن اس کی جس حد تک وہ روک سکتے تھے وہ کیا، ایسا نہیں کیا کہ ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیں یا تفرقہ کر دیں، بلکہ کہنے لگے کہ میری بات کا انتظار میں نے صرف اس لیے کیا اس بات کو، مطلب مختصر
اور ان کو روکنے کی کوشش اس لیے کی کہ آپ آ کر ان پر کوئی حکم نافذ کریں. وجہ کیا تھی کہ اللہ کے جو نبی تھے، مین سورس جو تھے، جو ہے کام ان پر لا سکتے تھے، جس پر وہ عمل کریں اور جس سے روک رہے ہیں رک جائیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت ہارون تو صرف نائب تھے. تو یہاں ہمیں ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ ہمیں تفرقے سے بچنا چاہیے اور حکمت سے کام لینا چاہیے جب کوئی ہمیں نائب بنائے تو. جی آگے پڑھیے. جی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سامری تیرا کام کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی. تو میں نے فرسدہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا اور اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی. کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہی جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، جی اور اس اب میں تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا. جی اس میں آپ دیکھیں وہ بتا رہے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو پوچھ گچھ حضرت ہارون سے کی کیونکہ وہ نائب بنا کے گئے تھے انہیں. اب جس نے غلطی کی تھی اس سے بات کر رہے ہیں، سامری سے. تو سامری سے کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز تم نے ایسا کیسے کر لیا یہ سارا کچھ. تو اس نے پہلا ریزن تو دیا کہ ان کے پاس زیور تھے اور یہ اس کے بوجھ اٹھا نہیں پا رہے تھے. دوسرا ریزن انہوں نے کہا اس میں آواز کیسے پیدا کی. تو انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا کہ جو ایک اینجل تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل تھے، اور کبھی کہا جاتا ہے ان کے گھوڑے کی جو ہے پیروں کی مٹی تھی، اور کبھی کہا جاتا ہے ان کے پیر کی مٹی تھی. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کیونکہ وہ علم والا تو تھا اس چیز میں جبھی اس نے یہ حرکت کی، اور اس نے وہ چیز ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو آواز پیدا ہوئی تو اس سے لوگ اور مائل ہونے لگے. یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ دیکھیں انسانی جو سوچ ہے نا وہ ایک گرد گھوم رہی ہے کہ ہمیں ہمارا رب سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا، جبکہ رب تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہمیں نظر آ رہا ہو. رب تو وہ ہے جو جس نے ہماری تخلیق کی، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، اور وہ نور ہے. اس نے اپنی مثال سورہ نور میں بھی بتائی ہے کہ میں صرف نور ہوں. اس طرح ہم ان کا تصور ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ کس شکل کے ہوں گے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ بت مت کو دیکھیں کہ بت پرستی شروع کہاں سے ہوئی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام آئے تو ان کی قوم، کیونکہ ان کی زندگی 950 سال تھی، اس زمانے میں لوگوں کی زندگیاں لمبی ہوا کرتی تھیں. اور اس میں کیا ہے کہ جیسے ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں، کوئی بہت اخلاقی طور پہ بہت نیک ہوتا ہے، کوئی عملی طور پر، کوئی عبادات میں. اب کیا ہے کہ جو اصل و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، کچھ لوگ نیک تھے، کچھ مالدار تھے، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ ان کے زمانے میں جب وہ زندہ تھے تو ان کو عزتیں دینے لگے، اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے مجسمے بنا دیے. یہ بت مت اگر آپ دیکھیں بت پرستی شروع وہاں سے ہوئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ گارے مٹی سے اپنے ہاتھوں سے آپ ایک بت کو بناتے ہیں اور اسی کو پوج رہے ہوتے ہیں. مطلب سوچ کی کمزوری آپ دیکھیں کہ انسان کے عقیدے کی کمزوری کیا ہے، جسے آپ مٹی گارے سے بنا رہے ہو، جو خود اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا، جو خود نہا نہیں سکتا، جو اس پر مکھی آ کے بیٹھ گئی وہ ہٹا نہیں سکتا، جو آپ اس کو پہناوے اور کھانے دیتے ہو وہ کھا نہیں سکتا. تو وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بت مت کی بات ہے. سیم یہی چیز اگر ہماری قبروں کی طرف لے جائیں، آپ جو مزاروں سے مانگتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب ہم مثال کے طور پہ آپ مجھے اور اپنے آپ کو لے لیں، ہم زندہ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، اپنا خود کا نہانا دھونا کھانا پینا سب. آج ہماری سانس نکل جاتی ہے، ہم ان کاموں سے بھی بری ہو گئے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر قبر میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اب جب میں خود میرے اوپر آ کر مکھی بیٹھتی ہے قبر پر تو میں اسے نہیں ہٹا سکتی، تو میں کسی کو کیا دے سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتی. سیم قبروں سے بھی کچھ نہیں ملتا. اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کریں، لوگوں کے کانسیپٹ کو اس معاملے میں بھی کلیئر کریں. یہ اسی کی طرح کی ایک چیز ہے. ہمارے رب نے ہمیں بتایا وہ ہمارا خالق ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو وہ موجود ہے. ہمیشہ جب کبھی بھی پریشانی آئے فوراً دعائیں کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ جانمازیں بچھائیں اور بیٹھ جائیں. نہیں، کوئی پریشانی آئی ہے فوراً دعا، کوئی خوشی آئی ہے فوراً شکر گزاری. یہ عادت بنائیں، کیونکہ الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں.
اور ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے، جہاں ہمیں اس کی ضرورت ہے وہیں اس سے دعا کریں، وہیں اس کا شکر ادا کریں. ہمارے لیے یہ مخصوص نہیں ہے کہ ہم مندروں میں جا کے کسی کے سامنے بیٹھیں، چرچ کے سامنے کسی کے سامنے بیٹھیں. ہاں ہماری نمازوں کے لیے وقت مقرر ہے، اس کے لیے قبلہ مقرر ہے. ایون آپ سفر میں بھی ہیں تو آپ نے قبلہ رخ ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے. نماز کے لیے یہ ہے، ورنہ آپ قرآن پڑھیں، تسبیحات کریں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں. جی. جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم نے اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں. اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. اب اسی آپ طرح دیکھیں ہم یہ تیرے جو سامنے آیت ہے پہلے کی گزری ہوئی کہ ریزہ ریزہ کر دیا، اگر آپ دیکھیں تو وہ بنا ہوا سونے سے تھا. وہ سوچتے کہ اب اس کو 4 5 8 10 پیسوں میں کر لیتے ہیں اور پھر اس سونے کو استعمال کر لیں گے. نہیں، کیونکہ اب وہ بت بن گیا تھا تو کہا جاتا ہے اس کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیا گیا تھا، بہا دیا گیا تھا سمندر میں، یوں سمجھ لیں آپ. لیکن اس کو پھر اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں لیا گیا تھا جو بت انہوں نے وہ جو بچڑا بنایا تھا. جی. اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں. اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنے بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا، جس میں ہمیشہ ہی رہے گا. اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے تاغیر لائیں گے. وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے باہم باخبر ہے. ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا ہم تو صرف ایک ہی دن رہے. وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کا بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا، جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ. جس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائے گی سوائے خسر خسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا. اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے. جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گی. یقیناً وہ بردبار ہوا جس نے ظلم لاد لیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا. اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور لوگ طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائے اور یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کریں. بس اللہ علی شان والا اور سچا حقیقی بادشاہ ہے. تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. ہاں اے دعا کر کے پروردگار میرا علم بڑھا. جی. اس میں ابھی 1 منٹ رہ ہم گیا نے ہے، آدم یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے پلیز.